اس آیت کے اندر 2 دفعہ چھوٹا تا آ رہا ہے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ یاد رکھیے گا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر کسی آیت کے اندر 2 دفعہ چھوٹا تا آ جائے تو وہاں اس آیت کے اندر دونوں جہاں پر بھی مطلب چھوٹے تا تھے وہاں رکنا لازمی ہے، یا ان میں سے کسی ایک جگہ پر رکنا لازمی ہے، یا رک بھی سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں جائز۔ اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کئی عرصے سے اس بات کا شکار ہیں، پریشان ہیں، جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ کسی آیت کے درمیان میں چھوٹے تا 2 دفعہ آ جائیں تو کیا وہاں پہ رک سکتے ہیں یا نہیں رک سکتے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے 100% پاورفل ثابت ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے، مکمل دیکھ لیں گے، تو کبھی زندگی میں آپ کو یہ والی پرابلم دوبارہ نہیں آنے والی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 127 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 214 سٹارٹ کریں گے، 214، اور یہاں سے لفظ بلفظ سیکھیں گے، پھر پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے، پھر لہجے میں بھی پڑھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون۔ اب یہاں سے پہلے ہجے کر لیتے ہیں۔ یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، لام واو پشلو، نون زبر نا، یس آلونا، کاف زبر کا، یس آلونا کا۔ اب یہاں پر یا کے بعد سین ہے، کئی لوگ یہاں پہ مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، اور کیسے پڑھتے ہیں، وہ سین میں قلقلہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو ایگزامپل کے طور پہ یعنی سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، وہ قلقلہ کیسے کرتے ہیں، یعنی اگر آپ پڑھیں گے یس آلونا، یس آلونا، تو اس میں واضح طور پر اس میں قلقلہ نظر آ رہا ہے، یعنی آواز لوٹ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا حروف قلقلہ صرف 5 ہے، قاف 2 نقطوں والا، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ جب یہ ساکن ہوں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ ان حروف کے علاوہ کبھی بھی کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر سین جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے یس آلو تو یہ غلط طریقہ ہے، قلقلہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آواز یہاں پہ رک جائے، یعنی سین کے اوپر، کیسے، یس آلو، اس طریقے سے، یس آلو نہیں پڑھنا، یس آلو اس طریقے سے، اور سین میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ۔ حمزہ کو کئی دفعہ آپ کو میں نے بتایا ہو کہ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو نیچے اور اوپر پیش ہو تو۔ اور اس کے بعد لام کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو مدہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے واو ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ واو ساکن کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہے نہیں ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہے تو سمجھ لیں کہ واو ساکن ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے واو مدہ کی تعریف کیسے ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ تعریف کے مطابق یہاں پر واو جو ہے مدہ ہو رہا ہے، اور ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے واو مدہ کو۔ اب اس کے بعد جو نون ہے، نون کے بعد کاف ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، نون کے بعد یہ الف نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نون کے بعد الف ہے پھر کاف ہے، نون کو لمبا کریں گے پھر کاف پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا پڑھتے ہیں تو بہت غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو نون کے آگے ہے یہ الف نہیں ہے، یہ کاف ہے۔ نون زبر نا، کاف زبر کا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں نا کا تو غلط ہے، نا کا، یس آلو نا کا، اس طریقے سے۔
اور یہ جو کاف ہے یہ بریک ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، سوری کاف پڑھا جاتا ہے بریک۔ اوپر والا تالو یعنی جو بالکل زبان کے اوپر ہے، زبان کے اوپر جو تالو ہے سخت اس کے ساتھ لگے گی تو کاف پڑھا جائے گا بغیر نقطوں والا۔ اب اس کے بعد ہے یہ لفظ، اس کے ہجے کرتے ہیں، میم الف زبر ما، ذال الف زبر ذا، ما ذا۔ یہاں پر میم کے بعد الف مدہ ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے الف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت ہی غلطی ان میں پائی جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا، آپ نے الف کو نہیں چھوڑنا، اس کی جو بیسک ہے وہ سیکھنی ہے۔ جس دن آپ کو بیسک کا پتہ چل جائے گا آپ کو یہ غلطی آئے گی ہی نہیں، بس سمجھ کے پڑھنا ہے۔ کیسے الف مدہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ الف مدہ کی تعریف کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہ الف کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لال کے آگے الف ہے، یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، لال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی۔ لال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے اس سے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو زال پڑھا جائے گا، زال، اس طریقے سے ماذا۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے اس کے ہجے کرتے ہیں، یا نون پیش یون، فا زیر فی، قاف واو پیش قو، نون زبر نا، ينفقون۔ اب آپ کو میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ نون ساکن ہے، ہم نے یہاں پہ غنہ کیوں کیا؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے غنہ ہوتا کیا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے یہاں پہ غنہ ہے کس چیز کا، نون ساکن کا ہے، نون تنوین کا ہے، اور اخفاء کا ہے یا ادغام کا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، ہم اخفاء کی تعریف کر لیتے ہیں۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا یا نون تنوین کا اخفاء ہوگا۔ یہاں پر فا جو ہے حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء کتنے؟ 15۔ کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، یہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو یہاں پر اخفاء کا غنہ ہوگا۔ اب غنہ کتنی دیر کریں گے؟ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، چاہے وہ ادغام کا غنہ ہو چاہے وہ اخفاء کا غنہ ہو، اور یہ جتنے بھی غنے ہیں نا ان سب کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ نے وہاں سے غنہ کرنا ہے اور یہاں سے اپنے ہاتھ کی ایک فنگر کو کوئی سی بھی لے لیں، اس کو آہستہ آہستہ بند کرنا ہے اور پھر کھولنا ہے۔ جتنی دیر میں ایک فنگر یعنی ایک انگلی جو ہے بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اتنی ہی دیر یہاں پہ نون غنہ پہ کرنی ہے، اخفاء کا غنہ کرنا ہے۔ کیسے؟ ينفقون، اس طریقے سے۔ اب فا ہے، فا کا مخرج ہے، یہ یاد رکھیے گا، فا کے مخرج، فا کو پڑھنے کے لیے مخرج کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو مخرج کا نہیں پتا تو آپ فا صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا فا۔ اس کو اگر آپ فا پڑھیں گے ہونٹ گول کر کے تو یہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، فا، اس طریقے سے، فا زیر فی، قاف واو پیش قو، نون زبر نا، قونا، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ اس کا یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو سوری زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے دو نقطوں والا، جیسے قاف قاف، اس طریقے سے۔ اب قاف کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے،
اور یہ نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ یہاں پہ یعنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو نون کو ساکن کر دیں گے، اور جب ساکن کریں گے نون کو عارضی طور پہ تو اس صورت میں مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں، اڑھائی الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں، اب آگے بھی چھوٹا طا ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ اب یہاں سے ہجے کرتے ہیں، قاف لام پیش قل، یہ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پہلے آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں، اور لام ساکن ہے، قل اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے میم الف زبر ما، حمزہ نون زبر ان، فا قاف زبر فق، تا میم پیش تم، انفقتم میم نون زبر من۔ اب یہاں پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں، میم کے آگے جو الف ہے اس الف کے اوپر مد ہے، اس مد کا نام کیا ہے؟ مد منفصل۔ اب یہاں پر منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، الگ الگ، مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا۔ یہ جب بھی میں بتاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ نئے آنے والے جو ویورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پرابلم نہ ہو سمجھنے میں۔ اب یہاں پر مد منفصل ہے، اب ہم تعریف کرتے ہیں مد منفصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگی۔ اب یہاں پر حرف مد الف ہے، ما یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ میں الف جو ہے یہ حرف مد ہے۔ آگے انفقتم یہ الگ لفظ ہے، اب اس کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ دوسرے لفظ انفقتم میں ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل، 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، پہلے آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، ابھی یہاں پر صرف اتنا بتاؤں گا کہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا ہے، قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف ساکن ہے، اور تا کو دوسری میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تا میم پیش تم، اس طریقے سے میم نون زیر من، میم کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ اب یہاں پر من کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں من کا نون جو ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آئے گا تو نون کو چھپائیں گے، چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ما کانا۔ اب یہ ہے اظہار حلقی، یعنی اب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ کیسے؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر خوا جو ہے حروف حلقی میں سے، حروف حلقی میں نے آپ کو کتنے بتائے تھے؟ 6، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آئیں گے تو نون ساکن کو اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، چھپائیں گے نہیں۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد خوا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے تو اس کو چھپائیں گے نہیں، یعنی من خیر نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے۔ کیسے؟ من خیرن، یہاں اس طریقے سے نون جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ نون پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے خوا، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، خوا کے بعد جا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یا مدہ ہے یا یا لین ہے۔ کیسے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یا ساکن ہے؟ اگر یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن ہوتا ہے، یعنی کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہو تو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہے۔ جب آپ کو یا ساکن مل گیا، اب آپ نے دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا زیر ہے۔ اگر زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا، زبر ہوگا تو یا لین ہوگا۔ یا مدہ کا مطلب لمبا کرنا، یا لین کا مطلب اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے خوا کے اوپر تو اس کا مطلب یہاں پر یا مدہ نہیں ہے، یہاں پر یا لین ہے۔ تو یا لین کا مطلب اس کو لمبا نہیں کر کے پڑھیں گے، خیر نہیں پڑھیں گے، ایسے اگر کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔
کیسے؟ شارٹ کٹ پڑھیں گے، خیرن خیرن، اس طریقے سے۔ را کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، جو کہ حروف اخفا میں سے، جو آپ کو میں نے 15 حروف بتائے تھے، ان 15 حروف میں سے آ رہا ہے فا۔ اب یہاں پر اخفا ہوگا نون تنوین کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ فا زبر فا، لام لام زیر لل، واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال یا زبر دائی، نون زیر نی، فلل والدینی، واو کیا کہ الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ واو کو پڑھتے ہوئے، یہ واو کا مخرج ہے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واو اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر دال کے بعد بھی یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لمبا نہیں کر کے پڑھیں گے۔ فلل والدینی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب نون کے نیچے زیر ہے، نون کو بھی لانگ نہیں کرنا، نون زیر نی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ واو، اب اس واو کو معذرت کے ساتھ کھانسی تانگ آ رہی تھی۔ اب یہاں پر واو کو لام سے کنیکٹ کریں گے، واو لام زبر وال، حمزہ قاف زبر اق، پہلے اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں۔ والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل، واو لام زبر وال، حمزہ قاف زبر اق، را زبر را، قاف حروف مصالحہ میں سے اپر پڑھا جائے گا، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی ہوگا، اق اق، یہ جو ق کی آواز آ رہی نا، یہ قلقلہ ہے، اس کو قلقلہ بولتے ہیں، آواز لوٹ رہی ہے۔ جس حرف میں آواز لوٹے وہ حروف قلقلہ ہوتا ہے، اگر غلط طریقے سے لوٹائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی حروف قلقلہ 5 ہے، 5 حروف میں آواز لوٹے گی جب ساکن ہوں گے۔ را زبر را، با یا زیر بی، نون زبر نا، یہاں پر یا مدہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یا مدہ ہے؟ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ جب یا یعنی یا کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تب تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یا مدہ ہے یا نہیں ہے، تب دیکھا جاتا ہے جب یا کے اوپر جزم ہو۔ جب آپ کو یا کے اوپر جزم مل جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ یا مدہ ہوگا یا یالین ہوگا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر جزم ہے، اب یا سے پہلے والے حرف پر دیکھیں، با کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، اقربینا، اس طریقے سے۔ واو لام زبر وال، یا زبر یا، تا کھڑا زبر تا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما، واو کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، اور یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے۔ میں صفات کی طرف نہیں جا رہا، مخرج صرف بتا رہا ہوں۔ یتاما والیتاما، اس طریقے سے۔ تا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ایک ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے یا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس یا کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا رسم الخط ایسا ہے، رسم الخط کی وجہ سے، جیسے رسم الخط ہے، رسم الخط کے مطابق یہ یا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ جب اس کے اوپر زبر ہو، اس کے نیچے زیر ہو اور اس کے اوپر پیش ہو، تب اس کا آواز اس کی آتی ہے، پڑھا جاتا ہے، ورنہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد ہے واو لام زبر وال، میم کھڑا زبر ما، سین کھڑا زبر سا، کاف یاد رکھی، نون زیر نی، والمساکینی، واو کو لام سے ملاتے ہوئے الف کو چھوڑ دیں گے، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کاف کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ ڈیٹیل آپ کی بتا چکا ہوں، ڈیٹیل یا مدہ کی بتا چکا ہوں پہلے بھی 2 دفعہ اسی ویڈیو کے اندر پیچھے۔ نون زیر نی، والمساکینی، اب اس کے بعد ہے واو بعد بر وب، نون سین زیر نس، سین زبر سا، وب نسا، با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ ساکن ہے، اور جب واو کو با سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کہ واب پڑھیں گے، نہیں، الف کو چھوڑ دیں گے، وب نس، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام زیر لی، نسبیلی، با کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ڈیٹیل اس کی آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے۔ جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو لام ساکن ہو جائے گا۔ والمساکین وابن السبیل۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں وقف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ دیکھیں
کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جہاں پر تو چھوٹا آ جائے وہاں وقف کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ایک آیت ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس کے اندر چاہے 3 دفعہ بھی چھوٹا تو آ جائے، 4 دفعہ آ جائے، 5 دفعہ آ جائے، چاہے 1 دفعہ آ جائے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ 3 دفعہ آ جائے تب بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، 1 دفعہ آ جائے تب بھی آپ وقف کر سکتے ہیں۔ آیت کے جو بھی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس آیت میں 5 دفعہ تو آ جائے، آپ تب بھی اس پہ وقف کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ یعنی آپ کی مجبوری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنی لمبی آیت نہیں پڑھ سکتا، یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں اور یہ تو کا وقف ہے تو مجھے پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، آگے سے پڑھنا پڑے گا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو جو ہے یہ وقف کی علامات میں سے ہے۔ چاہے یہ جتنی دفعہ آ جائے، آپ رکنا چاہتے ہیں رک سکتے ہیں، اور آپ کا سانس اتنا لمبا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ملا کے ایک ہی سانس میں آیت مکمل کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ چھوٹے تو کے اوپر نہ رکیں، چاہے 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ہے، آپ نہیں رکتے، پوری آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھ دیتے ہیں، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح پڑھا ہے آپ نے، کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ سوال تو آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، وما تفعلوا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، یہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تا فا زبر تف، عین زبر عا، لام واو پشلو، تفعلوا، یہاں پر بھی فا ساکن کو پڑھتے ہوئے کئی لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں، غلط پڑھ جاتے ہیں، یعنی فا کو قلقلہ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فا ساکن ہے، ساکن ہی پڑھا جائے گا، تفعلوا نہیں پڑھنا، تفعلوا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ تا جو 2 نقطوں والا ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے تالوں کی، اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جائے گا، تا اس طریقے سے۔ تفعلوا، فا کے بعد عین ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ اب لام کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، حرف واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے من خیر فإن اللہ، یہاں پر بتاتا ہوں کہ یہاں پہ وقف میں نے کیوں کیا، وقف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ یہاں سے ہجے کرتے ہیں، میم نون زیر من، خا یا زبر خوی، را دو زیر رن، من خیرن، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے خا، اور حروف حلقی میں سے بھی ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، نون کو چھپائیں گے نہیں، من خیرن اس طریقے سے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے خا کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ خوا کے بعد یا ہے، یہاں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو لمبا کرنے کی یا لین ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ را دو زیرن، خیرن اس طریقے سے۔ یہاں 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ اصل میں نون تنوین ہوتے ہیں، اصل میں نون ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا اخفاء کی تعریف میں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یہاں 2 زیر کی تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء ہوگا نون تنوین کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، فإن اللہ، یہاں پر پڑھتے ہوئے پہلے یہاں پر میرا سانس جو ہے وہ یہاں ٹوٹنے لگا تھا، اس لیے میں نے یہاں پہ سٹاپ کر دیا۔ اگر آپ بھی پیچھے سے آیت پڑھ کے آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ میرا سانس ختم ہو رہا ہے تو آپ بھی وقف کر سکتے ہیں، جب وقف کریں گے ہا کو ساکن کر دیں گے اور پھر پیچھے سے، کیونکہ یہاں پہ وقف کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے رکنے کی، ہم نے مجبوری کے طور پہ سٹاپ کیا ہے، اس لیے آگے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں وقف کی علامت میں سے کوئی ہوتی، طاس، جیم، صاد یا اس طریقے سے گول دائرہ ہوتا تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، آگے سے ہی پڑھ لیتے، لیکن یہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے، مجبوری کے طور پہ ہم نے وقف کیا،
ہا کو ساکن کر دیا. اب ہم پیچھے سے پڑھیں گے, نون کے اوپر شدہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. فَإِنَّ اللَّهَ اس طریقے سے. با زیر بی, ہا کھڑا دیر ہی, بھی, عین زبر ع, لام یا زیر لی, میم دو پشمن, علیم. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے, لام کے بعد یا ہے یا مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے, میم کے اوپر دو پیش ہیں, جب وقف کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا. علیم اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ, اس کے بعد پھر لہجے میں پڑھیں گے. مکمل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ تینوں طریقوں سے پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں. آپ نے توجہ سے سننا ہے اور پھر بعد میں پریکٹس کرنی ہے پڑھنے کی. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا, اور جب تک لوگ آپ کے شیئر کیے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. چاہے آپ دنیا میں زندہ ہیں یا اس دنیا سے چل بسے ہیں, تب بھی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو ایسا مفت میں ثواب حاصل کریں گھر بیٹھے, کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. تو اس کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.